محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ حضور کا مبارک بچپن، آقا علیہ السلام کا مبارک بچپن بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آقا علیہ السلام بچپن میں جب سو رہے ہوتے تھے تو ایسے سوتے تھے جیسے کوئی نوجوان سو رہا ہو. جب کوئی نوجوان سوتا ہے اس کی نیند بتا دیتی ہے، ہلکی ہلکی سانس کی آواز ہے، کیونکہ صحت مندی کی علامت ہے. خراٹے نہیں دوسروں کو ڈسٹرب کرے، ایک ہلکی بھی سانس کی آواز ہوتی ہے، نوجوان جو سو رہا ہوتا ہے، تو یہ ایک صحت مند بندے کی علامت ہوتی ہے. آپ فرماتی ہے کہ حضور بچپن میں جب سوتے تو ایسی سانس کی آواز آتی جیسے کوئی نوجوان سو رہا ہو. تو گود میں عالم شباب، گود میں عالم شباب اور حال شباب کچھ
کچھ نہ پوچھ گل بن باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم شان خدا نہ ساتھ دے جس کے خرام کا وہ باز مراد جبریل امین کو اگر سدرا سے زمین پر آنا ہو سدرا سے زمین پر آنا ساتوں آسمان سے اوپر سدرا سے زمین پر آنا ہو تو ان کے لیے کیا ہے سمجھانے کے لیے یہ ہے جن کی رفتار کا عالم یہ جن کی پرواز کا عالم یہ وہ ہیں باز سدرا والے اسی سدرا والے کی رفتار کا ذکر کرتے ہوئے امام کہتے ہیں کہ میرے محبوب اگر خرامہ چلے تو ان کے خرامہ چلنے کا وہ عالم ہے کہ ان کے خرامہ چلنے کا ساتھ وہ بھی نہ دے سکے محبوب کی رفتار کا عالم کیا ہو امام کہتے ہیں کہ شان خدا نہ ساتھ ہے جس کے جسے ہلکی سی ایک اڑان صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم قسم خدا کی دوبارے نہیں آ رہے اور اس کے بغیر بات بنے گی نہیں ہم گناہگار صحیح نکم میں صحیح لیکن اگر حضور کہیں نا تو کرم ہوگا یاد رکھیے گا اس بات میرے آقا بڑا پیار کرتے ہیں امتیوں سے بہت پیار کرتے ہیں اور اتنا پیار کرتے ہیں کہ اتنا پیار نہ کوئی کرتا نہ کوئی کر سکے گا یاد رکھیے گا اس بات اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تجھ سا سیاہ کار کون اور ان سا شفیع ہے کہاں کیا آپ نے وہ حضرت کا فرمان نہیں سنا حضور کا کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے اور ایک روایت میں آتا ہے فرماتے ہیں میری شفاعت میرے امتیوں کے ان گناہگاروں کے لیے ہے جن کو گناہوں نے ہلاک کر ڈالا اللہ جنہیں گناہوں نے ہلاک کر ڈالا اگر میری شفاعت ان کے لیے تو بس حضور کے رہو کیسے بھی رہو گے حضور کے رہو گے تو انشاءاللہ کرم ہوگا اور انشاءاللہ اگر حضور کے رہیں گے تو عمل کا جذبہ بھی آئے نمازوں کی طرف دل جائے نمازی بن جائیں گے انشاءاللہ اور حضور کے سنتوں کے عاملی بن جائیں گے انشاءاللہ بس یہ ہے کہ حضور سے محبت اللہ تعالیٰ حضور کا سچا عاشق بن تجھ سا سیاہ کار کون اور ان سا شفیع ہے کہاں پھر وہ تجھی کو بھول جائے پھر وہ تجھی کو بھول جائے دل یہ تیرا گمان تجھی کو بھول جائے دل یہ تیرا گمان ہے صلی اللہ پہلے میں نے سنا تھا ٹی وی پہ خبر آئی تھی کہ ایٹروسٹی نہیں ہوگی شاید آپ نے سنی ہوگی ایسا ہے نہیں
لائٹ گئی ہے جنریٹر آف ہو گیا. بھائی معاف کرنا مجھے. ایسن کیا ہے وہ اتار کے بابدا پہ لگا جنریٹر ہے بالکل مسئلہ. اتنی ساری لائٹ گھر پہ نہیں نا چلا, وہ اسی لیے ڈالتے ہیں کہ لائٹ نہ چلی جائے. ادھر لیفٹ جاؤ بھاگ جلدی جاؤ. کیا کہہ رہے کیا ہوا؟ ادھر پیچھے مشکل آپ آگے نہیں آیا. وہ یہاں سے کچھ اتار رہے تھے, وہ جو آپ اتار رہے تھے. کون؟ آپ میں خود تھا. مکسر ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ سرتا
پسینہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی نہ پھر چاہے مانگے نہ کبھی نہ پھر چاہے لب لول ایک صحابی اور عرض کرتے ہیں حضور میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے مجھے خوشبو چاہیے صحابہ کرام کو خوشبو بھی چاہیے تو حضور سے مانگا آقا نے یہ نہیں کہا جا باہر دکان سے لیتے خرید دکان لے لے جا وہاں سے خرید میرے آقا نے کہا شیشی لا پھر آپ نے تنکا اٹھایا اپنے یہاں سے یوں کر کے پسینہ مبارکہ آپ نے پسینہ مبارکہ اس بوتل میں ڈال دیا کہا لے جا جب وہ لے کر گھر پہنچے تو گھر معطر معمر ہو گیا اور اتنا خوشبو آنے لگی کہ لوگ گزرتے تو باہر سے خوشبو آتا تو لوگوں نے اس گھر کا نام رکھ دیا بیت العطور خوشبو والا گھر محبوب کا مبارک پسینہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی نہ پھر صفوف پاؤڈر صفوف اپنے حسن میں اضافے کے لیے لوگ کہتے ہیں میک اپ کرتے ہیں صفوف امام کہتے ہیں پھولوں کو دیکھ کر نکھرے ہوئے ہیں بڑے رنگین ہیں بڑے شاداب ہیں کیا غازہ ملا گرد مدینہ کا گیا نکھرے ہوئے چوبن پہ قیامت کی خبر نکھرے ہوئے چوبن پہ قیامت کی چرخے کوہن بوڑھا آسمان چرخے کوہن پرانا آسمان جب آسمان پرانے آسمان اے پرانے آسمان جب تیری پیٹھ پر نیا چاند نکلتا ہے تو بڑا پھولتا تیری بوڑھا آسمان تیری پیٹھ پر نیا چاند نکلتا ہے بڑا پھولتا ہے ہر ایک کی نظریں آسمان پہ پر چاند بڑا پھول رہا ہوتا ہے امام کہتے ہیں اتنا نہ پھول دل اپنا بھی شہدائی گئی اس نام پاکا
دندانوں لبو زلف و رخ شاہ دندانوں لبو زلف و رخ شاہ کون ہے در عدن لعال یمن مشک خود پھول ہے در عدن لعال یمن مشک ہر ایک جگہ سے احباب اٹھا کے لے جائیں گے کاندھوں پر. ہمیں بارہا یہ تجربہ ہوا ہے, ہم نے کئی میتوں کو کندھا دیا. آپ کو یاد ہوگا کئی میتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب بندہ کندھا دیتا ہے تو کندھے جو ہیں خجل خجل ہو جاتے ہیں, شرمندہ ہو جاتے ہیں, اور دل کرتا ہے کوئی آئے جلدی لے لے. وزنی بہت ہوتے ہیں, اور کچھ میتیں ایسی ہوتی ہیں جو پھولوں کی طرح ہوتی ہیں, اور دل کرتا ہے مطلب لے کے چلتا ہے. کہتے گناہگار کی میت جو ہے وہ بھاری ہو جاتی ہے اور نیکوکار کی ہلکی. اعلیٰ حضرت اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ جب میں جاؤں دنیا سے اور میرا جنازہ لے کر احباب, میرے دوست احباب جب مجھے لے کر چلیں تو کرم ایسا ہو حضور کہ ہو بارے گناہ سے دوش عزیزاں بارے گناہ سے دوش عزیزاں بارے گناہ سے دوش عزیزاں للہ سارے رشتے دنیا جب دنیا سے بس جاتا ہے کچھ دن یاد آتا ہے, آہستہ 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 بندہ بھول جاتا ہے, اپنے سگوں کو بھول جاتا ہے. شروع میں جاتا ہے, محبتیں دکھاتا ہے, ہر ہفتے جاتا ہے, ہر روز جاتا ہے, پھر وقفہ بڑھتا ہے, پھر 15 دن, پھر وقفہ بڑھتا ہے, پھر مہینہ, پھر 6 مہینہ, پھر شب برات, پھر پتہ نہیں گیا کب تک کون یاد کر لے گا. ہاں, یاد اسی کو کیا جائے گا جو اللہ کو یاد کرے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں. یہ دادا صاحب کو بولتا, آپ دن میں 24 گھنٹے میں کبھی بھی جاؤ قرآن پڑھا جاتا, اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. آج ان کا ذکر ہو رہا ہے, کیوں؟ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا. غوث پاک کو کون بھول رہا, خواجہ غریب نواز کو کون بھول رہا, گنج شکر کو کون بھول رہا. یہ ولی جو نام تھی, کس ولی کا نام ہوگا. آج ولیوں کو یاد کیا جا رہا ہے, کسی مالدار کو یاد نہیں کیا جا رہا, کسی صدر کو یاد نہیں کیا جا رہا, کسی وزیر اعظم کو یاد نہیں کیا جا رہا. یاد کیا جا رہا ہے تو انہی کو یاد کیا جا رہا ہے جنہوں نے اللہ کو یاد کیا. تو باقی کوئی بھول جاتا ہے, سب بھول جاتے ہیں. میرے امام کہتے ہیں, ہے کون جو گریا کریا بے کس بے کسا تیری رحمت بے کس کے بکھائے تیری رحمت بے کس کے بکھائے کیا
اللہ اللہ پھول سے پہلے کلی ہوتی ہے، کلی کھلتی ہے تو پھول بنتا ہے، کلی کو کوئی توڑتا نہیں، کلی کو کوئی چھوتا نہیں، پھول کو کوئی سنتا بھی ہے، کوئی ہاتھ بھی لگاتا ہے، کوئی توڑ بھی لیتا ہے، مسل بھی لیتا ہے، کلی کو نہیں، کلی کو نہیں۔ ہماری بہنوں بچیوں کو چاہیے کہ ہمیشہ کلی بن کر رہے، پھول بننے کی کوشش نہ کریں۔ جہاں پھول بننے کی کوشش کریں گے وہاں کوئی نہ کوئی سونگ لے گا، کوئی توڑ لے گا، کوئی مسل دے گا۔ ہمیشہ کلی بن کے رہو، انشاءاللہ بن میں رہو گے۔ ہیں جی امام کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنے استانے کروں کی سہرا گلی جس میں حسین حسن حسن سہرا ہے گلی جس میں حسین حسن حسن گھر سے کہیں اچھا ہے مدینے کا مسافر، یہاں صبح وطن شام غریب الوطنی ہے، صبح وطن میں شام غریب تو شرف بے کس نواز کے سواز کے سوانا تجھے اللہ نے تیرے جس منور تابش میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے مسلمان ساتھیوں، میرے بھائیوں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے بات ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے 70 پردوں میں، سبحان اللہ، 70 پردوں میں آئے، ورنہ محبوب کے حسن کی تاب، دیدار کی تاب کسی میں ہے نہیں۔ یہ 70 پردوں میں آئے تاکہ تاب نظارہ ہو۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور نے ان 70 پردوں میں سے ایک پردہ اٹھایا تو آپ تجلیوں کی تاب نہ رہ سکی اور بے ہوش ہو گئے۔ 70 پردوں میں تشریف لائے، اللہ اکبر، کہتے ہیں اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش، جان
تجلا کہوں تجھے جان 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 جانے تجلا تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری روشنی ہے۔ جان 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 جانے تجلا انسان ہی انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، جان جان جانے جانے تمہیں نے تو کیا سنمایا تم ہی تو ہو ہمارا ہیرو یا رسول اللہ، جان 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 جانے ساڈا عشق ساڈی ساڈا دلدار کل ندیاں دا سلطان تو نال عرشاں دا مہمان تو تے میں مکدی گل مکا دیواں، ساڈا دین تو تے ایمان تو جان 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 جانے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حضور کے اوصاف ایسے اوصاف ہیں جو ختم ہونے کے عیب سے پاک ہیں، حضور کے اوصاف ختم نہیں ہو سکتے، ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، زندگیاں ملی اور مل جائیں، لاکھوں مل جائیں، ان لاکھوں زندگی میں ایسی کروڑوں محفلیں مل جائیں، کوئی بیان کرنا شروع کرے خود ختم ہو جائے گا۔ حضور کے اوصاف ختم ہونے کے عیب سے پاک ہیں، کیونکہ حضور بے عیب ہے، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، تیرے تو بس کہوں
یہ محب حبیب کی بات ہے ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا زبان شوق سے شوق شرح صفات پھر نہ ہوئی تمام عمر کہیں نہ پھر نہ ہوئی غریب فکر ہوں آقا معاف کر دیجئے جو بات کہہ نہ سکا تھا وہ بات پھر نہ ہوئی بڑی بڑی غزلیں لکھی کمال کی لکھی کسی نے کہا غالب ساری زندگی غزلیں لکھتے ہو کبھی نعت بھی تو لکھ کبھی نعت بھی لکھ غالب کہتے ہیں کہ غالب ثنائے خواجہ یزداد یاشت ذات پاک مرتبہ دام محمد سب کچھ ان کے ثنا کی خاموشی کہہ لے گی سب کچھ ثنا کی خاموشی چپ ہو رہا ہے سے اشارے اکثر کتنی خاموش محبت کی زبان ہوتی ہے چپ ہو رہا Oh
نشین آج میں عرش کا ہم پایا، آج میں عرش کا ہم پایا، چند پل یوں تیری غربت کٹے، چند پل یوں تیری غربت میں کٹے، جیسے ایک عمر گزارا جیسے ایک عمر گزارا، اور جب بھی میں عرض مدینہ جب بھی میں عرض مدینہ پہ چلا، دل ہی دل میں بہت اترایا، دل ہی دل میں بہت مسلمان امریکہ جا کر، لندن جا کر، کینیڈا جا کر اتراتا نہیں ہے میں کینیڈا گیا تھا، اگر وہ اتراتا تو بے وقوف ہے۔ ہاں جب مدینہ شریف جائے وہاں جا کے اترا گیا میں مدینہ گیا، کیا بات، جب بھی میں عرض مدینہ میں چلا دل ہی دل میں بہت اترا ہے، اور اس ایک مصرے کو بدل دے دوسرے مصرے کو بدل دے تو کیفیت چینج ہو جائے گی۔ میں اور مدینہ یہ گندے گندے اور مدینہ یہ گندا وجود اور حضور کا شہر، مصرع بدل دے کیفیت بدل جائے گی۔ وہ یوں کہ جب بھی میں عرض مدینہ پہ چلا، اپنے اعمال پر شرمایا، اپنے اعمال پر شرمایا، اپنے اعمال پر شرمایا، تمہارے تو احسان اور یہ نافرمانی اپنی، تمہارے تو احسان اور یہ نافرمانی اپنی، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے، اپنے اعمال پہ شرمایا، وہ تیرا پے کر کے تیرا پے کر کے ایک ایک
مسجد نبوی شریف آج بھی وہ حدیث لکھی ہوئی ہے مسجد میں. یہ حدیث پاک میں بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ آج بھی لکھی ہوئی مسجد میں. وہ حدیث پاک یوں ہے کہ بے شک ایمان مدینے میں ایسے لوٹے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں. واہ واہ. ایمان لوٹے گا، ایمان لوٹے گا، اور ایسے لوٹے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں لوٹتا ہے. اور یہ گاؤں میں رہنے والوں کو پوچھو سانپ اپنے بل میں کتنی تیزی سے جاتا ہے، فوراً. تو ایمان لوٹے گا، ایمان لوٹے گا، کفر نہیں، ایمان لوٹے گا. اپنے دل میں، اپنے سینے میں مدینہ منورہ کی تڑپ کو زندہ رکھو، جانے کا ارمان زندہ رکھو. اسباب ہو نہ ہو، مال ہو نہ ہو، لیکن یہ تڑپ زندہ رکھنا. جب تک یہ تڑپ زندہ رہے گی انشاءاللہ ایمان والے رہو گے، کیونکہ ایمان لوٹے گا. اب کوئی جاننے والا، سمجھنے والا، چیز کو سمجھنے والا، اس حدیث کو سننے والا جب کبھی مدینہ منورہ جائے اور پھر وہاں سے پلٹے، واپسی ہو جائے، تو کیوں نہ کہے کہ یہ کہیں خامی ایمان ہو، یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو. میں مدینے سے پلٹ آیا، میں مدینے سے، کہاں سے، مدینے سے پلٹ آیا ہوں. تیری محفل میں چلا آیا ماشاء اللہ. آپ نے فرمائشیں اتنی زیادہ کر دی ہیں کہ اتنی زیادہ فرمائشیں پڑھ نہیں آئیں گی. پڑھتے پڑھتے ماشاء اللہ کافی وقت ہو گیا مجھے، تقریباً 1 گھنٹے سے اوپر ہی ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ ساری فرمائشیں پوری نہیں ہو سکتی. ہاں ایک تو طریقہ ہے کہ پوری ہو سکتی ہے کہ باہر نعت کے 2-3 شعر پڑھو، تب تو ہو جاتا ہے. تو وہ نہ آپ کو مزہ آئے گا نہ مجھے مزہ آئے گا، ہے نا. 2 شعر میں ایک کیفیت نہیں بنتی، ایک رنگ نہیں بنتا. وہ ہمارے محبوب جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں گن کے نہیں دیتے. ہم بھی گن کے کیوں پڑھیں؟ ہم تو اس لیے پڑھیں کہ لو لگ جائے. گن کے کیا پڑھنا؟ تو میں جتنا کلام پڑھ سکا الحمدللہ آپ کی فرمائش پڑھ دیا. اب 2-4 کلام رہ گئے ہیں، ان میں سے بھی ایک مختصر کر کے پڑھتا ہوں. کلام بہت پیارا ہے کہ مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، سبحان اللہ. مجھ پہ بھی چشم کرم، اے مجھ پہ بھی چشم کرم
شان کے شایا ایسا کرنا مشتے جشن قطرے کو دیکھا تو ہر کر دیا تو نے حبشی کو عشق قمر کر دیا ڈوبا سورج سرانا تیرا قیام کا ہے مجھے اس گرا دے بس بس میں آؤ ذرا چشم تصور سے دیکھو آنکھیں بند کرو چشم تصور سے دیکھو پہنچ جاؤ اس محفل میں کہ چاند کی
مثلاً سمجھانے کے لیے ایک بچہ کھڑا ہوا ہو اور روڈ پہ اچانک ایک گاڑی آ جائے اور بالکل قریب پہنچ جائے، اس کو ہٹ کرنے کے لیے کہ ایک آدمی اچانک آئے اس کو اٹھا کے سائڈ میں کر لے، تب بندہ کہتا ہے کہ وہ تو میں نے دیکھا وہ گاڑی بڑی تیز آ رہی تھی، بس بچے کو ہٹ کرنا ہی تھا کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک بندہ آیا اس کو اٹھا لیا۔ تو خدا کا کرنا یہ ایک محاورہ ہے، ویسے ہر چیز اللہ ہی کی جانب سے ہوتی، اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن محاورہ جو ہے کبھی بھی اپنی اصل معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ جسے ہم کہتے ہیں کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی سے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو اس وقت یہ تو نہیں ہے کہ چور چوری کر کے بھاگ رہا ہو تو لنگوٹ کھینچ لو اس کی، یہ مراد نہیں ہوتا، مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ بہتر ہے۔ محاورہ کبھی بھی اپنی اصل معنی میں نہیں ہوتا، ویسے ہر چیز اللہ کے کرنے سے ہوتی ہے، لیکن یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب بندہ بالکل ایسا ہو جائے کہ کچھ ہونے والا اور کچھ نہ ہو، تو کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، یہ اس وقت کہا جاتا ہے۔ اب ذرا شعر سنو کہ مجھ پہ بیٹھے ہوئے اس وقت کسی گارڈن میں اور چاروں طرف یہ ہریالیاں اور یہ پھول پودے بوٹیاں نظر آ رہی ہیں ماشاءاللہ۔ ظاہر ہے اس کے اندر اس کو کہ آج یہ جو نشو نما پاک کا یہ بڑے بڑے پھول بن چکے، جھاڑیاں بن چکی، تو پہلے کیا ڈالا تھا؟ بیج بوٹی، پھر اس کو چھوڑ نہیں دیا تھا، پھر
پھر اس کو پانی دیا، اس کو جتنا پانی درکار ہے اس کو پانی دیا، اس کو روشنی ملی، اس کی پرورش ہوئی، اس کی دیکھ بھال ہوئی، اس کی نگہبانی ہوئی، کہاں سے تراش خراش کرنا ہے، کیسے اس کو بڑھانا ہے، یہ مالی کا کام ہوتا ہے، تب جا کے یہ بنتا ہے ایک اچھا خاصا باغ، پھر پھول، پھر خوشبو. ہاں جی. سلطان باہو سلطان العارفین کہتے ہیں کہ یہ ذکر کی بوٹی میرے دل میں لگائی میرے مرشد نے. اب یہ بوٹی لگ گئی، اب اس کو پانی دینا. جب پانی دیں گے تو یہ پھلے گی، پھولے گی، پھر خوشبو دے گی، پھر جان جو ہے وہ ہلکی ہوگی. روح جو ہے نا، روح انسان کی روح یہ لطیف ہے، جسم ثقیل ہے. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، واقعی اللہ والے، تو ان کی روحیں، روح تو ہوتی لطیف ہے لیکن وہ پھر ذکر کر کے، اللہ کا ذکر کر کے اور لطیف کرتے ہیں. پھر ان کو موومنٹ میں ایزی ہوتا ہے. ہلکی چیز ادھر سے ادھر فوراً ہو جاتی ہے، بھاری چیز نہیں ہوتی. یہ ہمارے جسم جو ہے نا بڑے ثقیل ہو گئے، اور ہم نے گناہ کر کر کے روح کو بھی ثقیل کر دیا. اب اس کو اگر لطافت دینی، دوبارہ ہلکا کرنا ہے تو ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اس سے جو لگا. سلطان العارفین کہتے ہیں کہ میرے من میں، میرے دل میں ذکر کی بوٹی لگ گئی، مشت لگا دی. بڑا کمال کا کلام ہے، بڑا کمال کا، بہت ہی گہرا. میں آگے تھوڑا بتاؤں گا انشاءاللہ، پہلے سنیے. کہتے ہیں الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی. نفی اثبات دا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. نفی اثبات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا تے جا پھلاتے آئی. جیوے مرشد کا ملوا ہو، جیوے مرشد کا ملوا ہو، جیوے مرشد کا ملوا ہو، جگ جگ جیوے مرشد کا جیوے سونا مرشد کا جیوے سونا مرشد کا جیئی بوٹی لائی. اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھنا رجا. لونو دے مٹے لکھ لکھ چشمہ تے ہک کھونا ہک کجا. اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے، اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کیتے ورت جا. مرشد دا دیدار اے بابا، مرشد دا دیدار اے بابا، مرشد دا دیدار اے بابا، مرشد دا دیدار اے بابا. مینوں لکھ کروڑاں حجاں اپنی عقل کا مارا کہہ سکتا ہے کہ مرشد کا دیدار لکھ کروڑ حج کیسے ہو گیا. آئے آئے. میں نے کہا نا یہ بڑا گہرا کلام ہے، یہ عارفوں کا کلام ہے. سمندر میں تہ میں موتی ہوتے ہیں، ہر کوئی نہیں اٹھاتا. اس کو نکالنے کے لیے غوطہ خور چاہیے. غوطہ خور جاتا ہے پھر نکال کے آتا ہے. تو آپ عرفا کا کلام بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہر ایک سمجھ نہیں سکتا. جو اس فیلڈ کا ہے وہ جائے گا،
وہ نکال کے آئے. یہ الگ بات ہے, کبھی کبھی سمندر خود جوش پر ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سمندر خود جوش پہ ہوتا ہے تو خود ہی بھیج دیتا ہے بات. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ کنارے پہ کھڑا تو ہو. سبحان اللہ. کنارے پہ کوئی کھڑا تو ہو جو اٹھائے. سلطان باہو, سلطان العارفین, یہ کوئی ایسے ہی کوئی تیر چلایا ہوا میں کہ مرشدہ دیدار باہو میں لگ کروڑا حجم نام. بڑی کمال کی بات ہے. میرے پیارے بھائیوں, میں اور آپ جو بھی اس دنیا میں ہیں, اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم کہاں تھے ہمیں کیا پتا نا, ہم پتہ نہیں کیا کر رہے تھے. لیکن جو عرفا ہوتے نا عارف, ان کی بات ہوتی ہے. ایک دفعہ میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے پوچھا, اے صدیق, آج ریممبر, اے صدیق تمہیں یاد ہے؟ میں مثال کے طور پہ آپ سے کہتا ہوں بھائیو, آپ کو کچھ یاد ہے؟ آپ کہیں گے کہ آپ کوئی ہنٹ دیں, کوئی اشارہ دیں, کس بارے میں پوچھ رہے ہیں. صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا حضور کو اشارہ دیں, کوئی ہنٹ دیں, آقا کیا یاد دلا رہے ہیں نا. جب محبوب نے کہا صدیق یاد ہے, صدیق کہتے ہیں حضور یاد ہے. اور صرف یہی یاد نہیں ہے, یہ بھی یاد ہے. یاد تو ہے لیکن یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے بلا آپ نے کہا تھا. تب کی بات ہے یہ, اس وقت کی بات ہے جب ہمارے جسم نہیں بنے تھے, جب اب ہم عالم ارواح میں تھے, جب اللہ نے عہد لیا تھا, میثاق لیا تھا, الست بربکم, کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں. تمام ارواح نے کہا تھا بلا, کیوں نہیں, وائی ناٹ, اے اللہ تو ہمارا رب ہے. تو صدیق اکبر کہتے ہیں یہ بھی یاد ہے کہ بلا سب سے پہلے آپ نے کہا تھا. تو صدیق اکبر کو کہاں کی بات یاد ہے؟ یہ ہوتے ہیں عارف, یہ ہوتے ہیں عرفا. ہم کہاں تھے؟ عالم ارواح میں تھے. اللہ فرماتا ہے الست بربکم, کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں. یہ تو نہیں فرمایا کیا میں تمہارا اللہ نہیں. یہ تو نہیں پوچھا کیا میں تمہارا اللہ نہیں. کیا میں تمہارا رب نہیں. رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والے رب کہتے ہیں. اور یہی رب کا لفظ والدین کے لیے بھی استعمال ہوگا, کما ربیانی صغیرا, جو پالتا ہے نا اس کو رب کہتے ہیں. والدین نے ہمیں پالا, کچھ کھلایا پلا کے نہیں. کیسے پالا بھائی؟ کھلایا پلایا نا, کھلا پلا کے پالا نا. تو عالم ارواح میں تھے ہم, کیا ہماری غذا کیا تھی, وہ کیا کہ وہ کس چیز سے پال رہا تھا. اور وہ فرماتے ہیں وہ اللہ کا ذکر تھا. کہ عالم ارواح میں ہماری غذا تھی, عالم ارواح میں ہماری غذا تھی اللہ کا ذکر. اسی لیے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو آتے روتا ہے, وہ زبان حال سے کہتا تھا کہاں تھا کہاں آ گیا. بچہ روتا ہے, گھر والے خوش ہوتے ہیں, میرا بچہ آ گیا, میرا منا آ گیا, میرا چاند آ گیا, میرا چنو آ گیا, میرا منو آ گیا. دادا بولتا ہے میں دادا بن گیا. ماں بولتی ہے میں ماں بن گئی, وہ کہتے میں نانی بن گئی, میں پھپھو بن گئی, میں مامی بن گئی. ہر کوئی ہنستا ہے, مسکراتا ہے, وہ روتا ہے. اور یاد ہے پتا ہے آپ کو, جو بچہ روئے نا پیدا ہو کے اس کو مارا جاتا ہے. رو بچہ جب پیدا نہیں ہوتا نا, وہ جب روتا نہیں نا تو کہتے ہیں یہ ایب نارمل ہے. آپ ڈاکٹر سے پوچھیں, جو بچہ پیدا ہو کے روئے نا تو کہتے ہیں ایب نارمل. جو نارمل ہوتا ہے نا وہ روتا ہے. آتا ہے روتا ہے, غذا چھوٹ جاتی ہے. اب میں پوچھتا ہوں میرے بھائیوں, یہ بچہ دنیا میں آیا, ہم آئے دنیا میں, ہمارا وسیلہ کون بنے؟ ماں باپ. ہاں جی, کوئی اوکھی غلط نہیں کہتی ہے, ماں باپ وسیلہ بنے نا. ماں کون ہے؟ فرماتے جس ماں کو محبت سے دیکھا, پیار سے دیکھا, اس کو ایک مقبول حج کا سواب. کیا حضور نے یہ فرمایا زندگی میں ایک دفعہ, دن میں ایک دفعہ, سبحان اللہ, جتنی دفعہ دیکھے, جتنی بار محبت سے دیکھے, جتنی بار مقبول حج کا سواب. حج نہیں, مقبول حج کا. ماں کو محبت سے دیکھا اور جنت اس ختم کر دے. جو لے کے آئی وہاں سے, جو فضا چھڑوا کے آئی, اس کو دیکھو تو بار بار دیکھو تو حج کا ثواب. جو چھڑوا کے آئی
غذا، اور جو پھر جوڑ دے، جو پھر وہ غذا جوڑ دے، تعلق جوڑ دے، وہ پیر وہ مرشد وہ تعلق جوڑ دے، تو پھر اس کو دیکھو تو پھر کیوں نہ کہے مرشد دا دیدار مینوں لکھ کروڑا امام شاہرانی سے پوچھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مرشد کے 3 فرائض ہیں. مرشد کے جو پیر ہوتا نا، پیر واقعی پیر مغل بدھ جمعرات والا نہیں، جو پھر گزر جائے تو پھر پتہ چلے وہ پیر تھا، ایسا پیر نہیں جو واقعی پیر ہو، جو مرشد ہو. مرشد کے 3 فرائض ہیں. کتنے؟ 3. پہلا فرض یہ ہے کہ جب مرید دنیا سے جا رہا ہو تو پیر آئے کلمہ پڑھائے. بھائی حج کرتا نا بندہ تو حدیث میں یہ بات لکھی ہے اور یہ یقین کرنا ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے پاک ہو گئے، اور ایسے پاک ہوئے ہیں جسے ابھی ابھی مانے جنا. یہ یقین رکھنا ضروری ہے حج کے بعد. یاد رکھیے گا، حج کے بعد یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ میں گناہوں سے ایسا پاک ہو جاؤں جسے ابھی ابھی میری ماں نے مجھے پیدا کیا. لیکن کیا اس میں کوئی گارنٹی ہے کہ آگے گناہ نہیں کرے گا؟ کوئی گارنٹی ہے؟ آگے گناہ ہونے کی گارنٹی تو نہیں نا. حج کر لیا بڑی اچھی بات ہے، کرنے سے یہ انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ بار بار کریں گے انشاءاللہ. وہ حج ہے، یہ بھی حج ہے. کیا بات ہے. میں نے کہا نا عارفوں کی باتیں ہر کی سمجھ میں آتی نہیں، یہ انہی کی سمجھ میں آتی ہے جن کے قلوب ان کی طرف مائل ہوتے ہیں. دیکھیے حج کر لیا پھر گارنٹی نہیں ہے، گناہ نہیں ہوتا. لیکن امام شاہرانی کہتے ہیں کہ مرشد کے 3 فرضوں میں پہلا فرض یہ ہے کہ مرید جب دنیا سے جائے تو آ کر کلمہ پڑھائے، اور پھر جب مرید قبر میں پہنچے لوگ دفنا کے چلے جائیں اور پھر منکر نکیر آئیں اور سوالات کریں تو مرشد آئے اور جوابات سکھائے. اور تیسرا فرض یہ ہے کہ قیامت کے دن پیر اپنے مرید کو دائیں ہاتھ میں نامہ عمل دلوائے. جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا بڑا خطرناک ملے گا. بائیں ہاتھ کو پیٹ سے نکال کر پیچھے سے نکال کر گناہ گاروں کو اس طرح عمل کرے گا. اللہ تعالیٰ نے دائیں ہاتھ میں نامہ عمل عطا فرمایا. یہ مرشد کے 3 فرض ہیں. یہ سلطان باہو نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ مرشد دا دیدار باہو میں نے لکھ کروڑا حجہ. آگے کہتے ہیں کہ بغداد شہر کی نشانی اتے اچھیاں لمیاں چیراں تن من میرا پرزے پرزے جیویں درزی دیاں لیراں انہاں لیراں سنگ فقیراں شہر بغداد میں ٹکڑے منگساں باہو کرساں میرا 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 مچھلی نہ بندے ڈر کے ہو. کیوں سلطان باہو کو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے تھے؟ کیا ان کے جہاز چلتے تھے کہ سامان یہاں سے لیا پھر یہاں سے دریا میں گئے پھر وہاں ڈلیور کیا پھر وہاں سے اٹھایا؟ تو یہ کام تھا ان کا نہیں. یہ کون سا بیڑا ہے جی بچ کھپراں دے بیڑا میرا بچ کھپراں دے جتے مچھلی نہ بندے ڈر کے ہو. یہ راہ سلوک میں منازلیں ہوتی ہیں کہ جہاں کوئی اٹک جاتا ہے نا، کوئی معاملہ سمجھ نہیں آتا نا تو پھر پکارتا بڑے کو، وہ بڑا پھر دیکھتا ہے تو نکالتا ہے، وہ سکھاتا ہے ایسے نہیں ایسے، یہ راہ ایسی ہے.
اور ہمارے غوث پاک ولیوں کے شہنشاہ، ولیوں کے شہنشاہ، بڑے بڑوں نے پکارا غوث پاک کو. سلطان ماؤد کہہ رہے ہیں سن فریاد پیروں دے پیرا میری عرض سن کن کر کے بیڑا اڑیا میرا وچ کھپراں دے جتے مچھلی نہ پیندے ڈر کے شاہ جیلانی غوث سمدانی میری خبر لے آؤ جھٹ کر کے تے پیر جناں دا میرا پیر جناں دا میرا پیر جناں دا میرا وہی کندی لگندے تر کے تسبیح دل نہ تے کی لینا تسبیح پڑھ کے علم پڑھیا تے ادب نو سکھیا تے کی لینا علم پڑھ کے چلے کٹے تے جن کھٹیا کی لینا چلیاں اڑ کے جاگ جانا دودھ جم دے نہیں باہی جاگ بنا دودھ جم دے نہیں باہی پاوے لال بھوڑ کڑ کڑ کے سبحان اللہ پاوے لال بھوڑ کڑ کڑ کے یوں بچا بچا کے رکھ اسے یوں بچا بچا کے رکھ اسے تیرا آئینہ ہے معائنہ وہ شکست درد و عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں جاگ بنا دودھ جم دے نہیں باہو پاوے لال بھوڑ کڑ کڑ کے
चटोरा दूध का मेरे हथ चटोरा दूध का मेरा तेरे बिना दिया मुझे छा मेरा तेरे बिना दिया मुझे छा हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वक्त यहाँ अल्लाह उसके महबूब के जिक्र में गुजारा। कभी आपने गौर किया कि हम मीलाद की महफिलें क्यों करते हैं और मकसद क्या होता है इसका? ये बहुत ज़रूरी बातें हैं जो करनी चाहिए और मैं करूँगा इंशाअल्लाह। मीलाद की महफिल मनाने से कोई मना नहीं करता, याद रखिएगा इसको। ना कोई मना करता है ना कोई मना करेगा तो बात भी नहीं है इंशाअल्लाह, ठीक है। मिलाद क्यों किया जाता है, मकसद क्या है? क्या मकसद ये है कि एक फॉर्मेलिटी हो कि रबीउल अव्वल का महीना आ जाए, 11 का महीना आ जाए और जनाब घर के अंदर मेहमानों को बुला कर दावत करके एहतमाम करके इंसराम करके खाना खिला कर लोगों को खुश करने भाई हो गया मिलाद नहीं, ये मकसद नहीं, ये फॉर्मेलिटी नहीं। मिलाद मनाने के मकासद और वो मकासद हमें हासिल करने हैं और मकासद हासिल ना हो तो फिर वो फ़ायदा नहीं है। मिलाद का हकीकी फ़ायदा उसी को है जो इन मकासद को अचीव करे। मेरे प्यारे भाइयों, मैं बड़ी मुख्तसर बात कर रहा हूँ, तकरीर में करता नहीं, मुझे आती नहीं, मैं सिर्फ गुफ्तगू करता हूँ, आपको प्यार से समझा रहा हूँ। मिलाद मनाने का जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि लोगों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत को उजागर किया जाए, जो कि शरीयत को मतलूब है। इसके बगैर बात बनेगी नहीं। लोग बंदा इबादत करता रहे, रोज़े रखता रहे, नमाजें पढ़ता रहे, हज करता रहे, हुजूर से मोहब्बत ना हो तो ये काम आए। हुजूर जो है वो कबूलियत आमाल का वसीला है, ये अमल मकबूली तब है जब हुजूर से मोहब्बत हो। तो शरीयत को मतलब ये है कि लोग अपने महबूब से मोहब्बत करें, अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करें। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। और मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि जो महबूब से मोहब्बत की जाए तो महबूब की बात भी मानी जाए, है जी। तो ये मकसद है कि लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा की जाए और इंशाअल्लाह मोहब्बत आ जाएगी तो अमल का जज्बा भी आएगा। दूसरा मकसद हुजूर की ताज़ीम और इज़्ज़त और तौक़ीर और अदब लोगों को बताया जाए कि हुजूर की ताज़ीम कैसे करनी है, हुजूर का अदब कैसे करना है, हुजूर की ताज़ीम किस तरह करनी है और कितनी करनी है, किस तरह करनी है और कितनी करनी है। ये मज़मून तो बड़ा तवील है, मैं मुख्तसर बात करने का आदी हूँ क्योंकि मैं तकरीर करता नहीं। हुजूर की ताज़ीम, हुजूर की तौक़ीर, हुजूर का अदब हमें ऐसे करना है जैसे अल्लाह ने करने का हुक्म दिया।
اور جیسے صحابہ نے کی حضور کی تعظیم جیسے اللہ نے حکم دیا اور صحابہ کرام نے کی، اولیاء کرام نے کی، اور کتنی کرنی ہے یہ سن لیں، بس دو باتیں نہ کرنا، تعظیم ادب میں اتنا آگے نہ بڑھنا کہ دو باتیں ہو جائیں، بس یہ دو باتیں نہ کرنا، باقی تعظیم کرتے رہنا۔ وہ تو باتیں کیا ہیں کہ نہ ان کو رب ماننا، اللہ ماننا، نہ ان کو اللہ کا بیٹا ماننا۔ سنیے، ہمارے حضور اللہ کے بندے، وہ خالق ہے، ہمارے اللہ خالق ہے، حضور ان کے بندے ہیں، اور ایسے بندے ہیں کہ اللہ کی سرکار بقدر شان ہے، یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے، عام بشر نہیں ہے۔ حضور بشر ہے لیکن عام جیسے بشر نہیں ہے، حضور خیر البشر ہے، حضور بشر ہیں، حضور نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، اور حضور کی بشریت کا انکار کفر ہے۔ یاد رکھیے گا اس بات، ہم حضور کو بشر مانتے ہیں، یاد رکھنا، صرف نور نہیں مانتے، حضور بشر ہیں، حضور نور بھی ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں بھائی یہ حضور بشر ہے کہ نور ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ سوال ہی غلط ہے۔ بشر اور نور ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے۔ بشر کی ضد کیا ہے؟ جن، تو حضور جن نہیں ہے، بشر ہے، تو بشر کی ضد نور ہے ہی نہیں، نور کی ضد ہے ظلمت۔ حضور کی نور کی ظلمت کیا ہے؟ ظلمت، اور اندھیرا اور تاریکی، یہ کیا ہے؟ ظلمت۔ اب کوئی عقل کا مارا حضور کا امت ہی کہلانے والا کبھی کہہ سکتا ہے حضور کے بارے میں معاذ اللہ کہ حضور کیا کہیں گے؟ حضور نور ہے، حضور کوئی کہہ سکتا ہے حضور کے بارے میں معاذ اللہ کہ حضور معاذ اللہ ظلمت کہہ سکتا ہے؟ تو بشر اور نور یہ دوسری کی ضد نہیں ہے۔ تو یہ سوال ہی بڑا بھونڈا سا عجیب قسم کا سوال ہے۔ حضور نور ہے، بشر ہے، بتا کہ یہ دن ہے یا رات ہے؟ سمجھ میں آتی ہے بات، دن اور رات ایک دوسری کی ضد ہے، یہ دائیں ہیں کہ بائیں ہیں؟ آپ کہیں گے یار ٹھیک ہے یہ آگے ہے یا پیچھے ہے، کہیں گے یہ ضد ہے، بحث ہو سکتی ہے۔ حضور نور ہے یا بشر ہے؟ نور کی ضد بشر ہے ہی نہیں یار، کیوں بحث کرتے ہو اس کو؟ حضور نور ہیں، ٹھیک ہے، تو حضور کی تعظیم اتنی کر جاؤ کہ بس دو باتیں نہ کرنا، نہ اللہ کہنا نہ اللہ کا بیٹا کہنا، جسے دوسرے امتوں نے کہا نبیوں کے بارے میں، بس یہ نہ کرنا، باقی حضور کی عدد میں جو کر سکتے ہو کرو، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو مقصد ہے نا میرے پیارے بھائیو، آج سن کے جائیں، اور جب یہاں سے جائیں تو یہ بات دل میں پکا ارادہ کر کے جائیں کہ انشاءاللہ اب میں اپنے محبوب کو راضی کروں گا، اللہ کو راضی کروں گا۔ اللہ محبوب کو راضی کر لو گے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ ہاں جی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، قرآن کہتا ہے۔ تو جو اللہ کے محبوب کو راضی کر دیتا ہے اتباع کر کے، اطاعت کر کے، اللہ کہتا ہے میں وہ میرا محبوب بن جائے، میں اس کو محبوب بناؤں گا۔ تو آج یہ تیسرا مقصد جو ہے اس کو لے کے جائیں میرے پیارے بھائیوں، تبھی فائدہ ہوگا نعت خوانی کا، تبھی فائدہ ہوگا میلاد کا، ورنہ یہ کیا ٹائم نکل جائے گا، بندہ چلے جائے گا، یہ بات نہیں بنے گی۔ اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ ایسی محفلیں منعقد کر کے لوگوں کے اندر حضور کی اطاعت اور اتباع کا جذبہ بیدار کیا جائے۔ کیا مطلب؟ بس نعت خوانی کرتے رہیں، نیازیں کھلاتے رہیں، بس کام بن جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ جن سے محبت ہوتی ہے نا ان کی ہر بات کو مانا جاتا ہے۔ کیا میں نے اور آپ نے اپنے پیارے محبوب کا یہ فرمان نہیں سنا؟ کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ اب بتاؤ ہم دعویٰ کریں محبت کا، میلاد کریں، نیازیں کھلائیں، حضور کے نام کی جھنڈے لگائیں، کمکمے لگائیں، اور دعویٰ ہمارا ایسا ہو، اور جب اذان ہو رہی ہو تو ہمیں کاروبار سے فرصت نہ ہو، ہمیں اپنی نیند عزیز ہو جائے، صدیوں کا مہینہ ہے، لحاف زدہ عزیز ہو جائے، یہ محبت ہے؟ بھائی غلام تو وہ ہے جو اپنے مالک کو دن رات میں 5 دفعہ آنکھوں کو ٹھنڈک دے، نہ کہ تکلیف دے۔ یہ ہم جو عمل کرتے ہیں اس سے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، تکلیف ملتی ہے؟ بتا دو، تنہائی میں سوچنا ضرور میری باتوں کو میرے پیارے بھائی، کڑوی لگتی ہے باتیں، سچی ہوتی ہے۔ ہم نمازوں میں سست، ہم دیگر معاملات میں سست، ماں باپ کا ادب کیا ہے پتہ نہیں، پڑوسی کے حقوق کیا ہے پتہ نہیں، مسلمانوں کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے ہمیں پتہ نہیں، کاروبار کیسے ہونا چاہیے پتہ نہیں، دھوکہ کیا ہوتا ہے، چوری کیا ہوتی ہے، رشوت کیا ہوتا ہے، ملاوٹ کیا ہوتی ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں، اور یہ سب چل رہا ہے۔ اے سب نہیں چل رہا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ چلتا نہیں ہے،
وہ ترازو ایسا ہے کہ ذرہ بھی ہو نا ذرہ وہ بھی تولا جائے گا. انتہائی میزان. تو یہ چلتا نہیں ہے. یہ دنیا میں آپ کے چلتا ٹھیک ہے لیکن چلے گا نہیں. اپنے دل سے کبھی پوچھنا کہ اللہ کی بارگاہ میں چلے گا؟ وہاں اللہ نے پوچھ لیا تو جواب کیا دوں؟ تو میرے پیارے بھائی یہ معاملات ڈسکس کرنے, ہمیں لوگوں کو سمجھانا ہے کہ یہ محبت نہیں ہے کہ صرف ان کے گیت گا لو اور جناب دعوتیں کر لو, نیازیں کر لو تو راضی ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. میں کہتا ہوں جو ایسی محفلیں نہ سجائے اور نیازیں نہ کھلائے اور نمازیں پڑھ کر حضور کی سنتوں پر عمل پیرا ہو کر مسلمانوں کے حقوق کا لحاظ رکھ کر حلال حرام کی تمیز رکھ کر زندگی گزار دے, حضور اس سے راضی. کوئی غلط بات نہیں کی میں نے. تو میرے پیارے بھائیوں, آج نہیں آئے ہو تو یہ اپنے دل سے اس بات کا ارادہ کر لو, ہاتھ اٹھا کر کہو انشاءاللہ کہ آج کے بعد کبھی بھی ہم جان بوجھ کر نماز قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور دن رات میں 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر ہم حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے. نماز کیا ہے؟ یہ ادائے مصطفیٰ کا ہے. عبادت رب کی ہے لیکن ادائیں مصطفیٰ کی. سجدہ کیسے کرنا ہے, قیام کیسے کرنا ہے, رکوع کیسے کرنا ہے, یہ سب کیا ہے؟ یہ ادائیں مصطفیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کا سچا عاشق بنائے. ہمیں پڑوسیوں کے حقوق, ہمیں رشتہ داروں کے حقوق اور رشتہ داروں سے اور دوستوں سے اچھے معاملات, مسلمانوں کے ساتھ اچھے معاملات. اور میرے آقا تو فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کی ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. کیا ہماری زبان سے کوئی مسلمان محفوظ رہتا ہے؟ آج کل ہم کتنوں کی غیبتیں کرتے ہیں, کتنوں کی مطلب کیا کیا بکواس کر کے اس کا دل جلاتے ہیں, کتنوں کو گالیاں دیتے ہیں, کتنوں کی چغلیاں کرتے ہیں, کسی کو کس کے بارے میں کیا کہہ دیتے ہیں, کسی کے بارے میں ابھی یہ تو ثابت ہو گئے ایسا. میرے نہ, یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے. خدا کے واسطے اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں, اچھی صحبت میں رہیں. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, اس کے بعد میں کھڑا ہو رہا ہوں. اگر ہم نے اپنی صحبتیں اچھی کر لی نا, واللہ اگر ہماری دوستیاں نمازیوں سے ہوگی, یعنی ہمارے دوست نمازی ہوں, ہمارے دوست پرہیزگار ہوں, ہمارے دوست سچ بولنے والے ہوں, ہمارے دوست اچھے معاملات کرنے والے ہوں, تو کبھی یاد رکھنا کہ ہماری کبھی نہ نماز جائے گی, نہ کبھی ہم جھوٹ بولیں گے, نہ کبھی کوئی غلط معاملہ کریں گے. تو اپنی سوسائٹی کو دیکھیں, اپنی بیٹھک کو دیکھیں, اپنی دوستیاں دیکھیں کہ کس لوگوں سے میں دوستیاں کی ہوئی ہیں. یہ دوستیاں جو ہے نا, قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قرآن کہہ رہا ہے کہ اس دن یہ گہرے دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں. آج بڑا ناز ہے نا, میرا چنگا میرا دوست ہے, میرا بچپن کا دوست, میرا لنگوٹیا دوست ہے, میرا لنگوٹیا یاد ہے. قرآن کہتا ہے کہ اس دن یہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے, گہرے دشمن دوست جو ہے. الا المتقین, مگر متقین وہ نہیں ہوں گے. جو دوستیاں اللہ کے لیے کرو گے نا, جو اس کے رسول کے لیے کرو گے نا, وہ دشمن نہیں ہوں گے. جو ذاتی اغراض اور مقاصد کے لیے کیے, دنیا کے لیے کیے, اس کے یہ فائدہ, اس سے وہ فائدہ, اس سے یہ مل جائے گا, اس سے وہ مل جائے گا, یہ دوستیاں چلیں گی نہیں, ٹوٹ جائیں گی. اور قرآن کہتا ہے اس دن یہ آپس میں گہرے دوست جو ہے نا دشمن ہو جائیں گے, لیکن سوائے متقین کے. اور متقین شخص ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان پر انعام کرے گا, اپنا اکرام فرمائے گا, تو وہ بندہ کہے گا اے مولا میرا وہ بھائی کدھر ہے جس کے لیے میں نے یہ کیا تھا؟ تو اللہ کہے گا جا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور جنت لے جا. یہ دوستیاں وہاں بھی کام ہیں. آؤ میرے پیارے بھائیوں, اپنی دوستیاں اچھی کر لو, ستھرے سچے لوگوں سے دوستیاں کرو, نمازوں سے دوستیاں کرو, بیٹھک رکھو دوستوں سے, اچھے لوگوں کے ساتھ, علماء کے ساتھ, اہل علم کے ساتھ, تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ ہم نے یہ پڑھا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بتقاضائے بشری کوئی لفظی غلطی کوتاہی ہوئی ہو, اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ بالخیر فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پڑھیے مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا جس سہانی گھڑی چمکا تیرا کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ
حق درود ہم فقیروں کی سرورت لاکھوں سلام غوث اعظم ایمان تو والمنوں کا جلوائے شان قدرت لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہنا اور رضا مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين أكرم علينا بكرمك العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور اللهم ما مننت به علينا فأتممه وما أنعمت به علينا فلا تسلمه وما سترته فلا تهتكه وما علمته فاغفره اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استرنا بسترك الجميل يا أرحم الراحمين بادشاہ بندہ نوازہ پروردگارہ مولا کریم اپنے کرم محض اپنے کرم سے یا اللہ ہماری حاضری کو بھی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ مالک ہم یہاں جمع ہو کر تیرے محبوب کو تیرے محبوب کے محبوب کا ذکر کرتے رہے اس امید پر رب کریم کہ تو ہم پر کرم فرمائے رب کریم میرے مولا تیرے نیک بندوں اور تیرے نیک لوگوں تیرے نیک بندیوں کا واسطہ رب کریم ہماری حاضری قبول فرمانے ہم سے پڑھنے میں سننے میں سنانے میں سمجھنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تو معاف فرمائے اے میرے مالک آج کی اس پیاری محفل کو ہم تمام کے لیے ذریعہ نجات بنا بخشش اور کا وسیلہ بنا دے اے اللہ اپنے کرم سے ہم تمام کی دائمی بخشش کر دے دائمی مغفرت کر دے یا اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے سبقت رحمتی علی غضبی تیرا فرمان ہے رب کریم تیری رحمت کاملہ کا واسطہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اے میرے مالک اگر تو ہمیشہ کے لیے ہمیں بخش دے گا تیری قسم تیرے خزانے میں کمی نہیں ہوگی تیری رحمت میں کمی نہیں ہوگی اے اللہ آج کے دن آج کی رات ہم تمام کا شمار ہمیشہ کے لیے بخشے ہوئے کر دیں اے میرے مالک ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے رب کریم سے تو راضی ہو جائے تیرے محبوب راضی رہے اے اللہ 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے والا بنا ہمیں جان بوجھ کر ہنس ہنس کر کھیلتے کھیلتے جان بوجھ کر سمجھتے ہوئے اللہ نماز قضا کرنے سے بچا اے اللہ ہمیں تیرے محبوب کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تیرے محبوب کے بتائے ہوئے راستے پر اے اللہ ہمیں گامزن فرما دے اے مالک ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم سے کوئی ناراض نہ ہو ہم کسی کی دل شکنی کا سبب نہ بنے یا رب کریم کسی کی دل آزاری کا سبب نہ بنے اے میرے مالک اے میرے مولا ہمیں ہمارے گھر والوں کو ہمارے دوست احباب کو ہمارے مریدین معتقدین محبین کو اللہ دو جہاں کی خوشیوں سے اور کامرانیوں سے اور کامیابیوں سے مالا مال کر اے پروردگار عالم اس گھر میں رہنے والوں پر اس محفل کا انصرام اہتمام کرنے والوں پر اے اللہ اپنا خاص کرم فرما جن نیک مقاصد کے حصول کے لیے رب کریم اس محفل کا انعقاد ہوا ان نیک مقاصد میں ہم تمام کو کامیابی عطا فرما رب کریم رزق میں جان میں مال میں آل میں اولاد میں علم میں عمل میں یا اللہ برکت عطا فرما اور ان تمام چیزوں میں اللہ تو برکت عطا کرنے کے بعد تمام کی حفاظت فرما رب کریم ہمیں اچھی نیک صالح بندوں کی یا رب کے نیک و صالح بندوں کی صحبت عطا فرما یا اللہ علماء کی و اہل علم کی صحبت عطا فرما یا اللہ ہمیں ہر اس شخص کی محبت عطا فرما اور ہر اس شخص سے ہمیں قریب کر دے جو ہمیں تجھ سے قریب کر دے اللہ ہمیں ہر اس شخص کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما اے مالک خالق جو ہمیں تجھ سے دور کر دے اے اللہ تو ہمارا مالک ہے تو خالق ہے رازق ہے ہم تجھ سے دور نہیں ہونا چاہتے رب کریم اے اللہ ہم تجھ سے دور نہیں ہونا چاہتے اے اللہ ہمیں دور نہ کر ہمیں قریب کر پروردگار ہمیں وہ وسیلے وہ دوستیاں اور ماحول عطا فرما
जो हमें तुझसे करीब कर दे। ए रब करीम दुनिया की हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमा। ए रब करीम जहाँ जितना रहना है वहाँ के लिए उतनी तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। ए मेरे मालिक में नेक आमाल की तौफीक अता फरमा। जो भी यहाँ मौजूद हैं ए मेरे परवरदिगार हर एक की नेक दिली जायज़ हाजत मुरादें पूरी कर। ए मेरे मालिक जिन घरों में बच्चियाँ जवान हैं, रिश्ते नहीं आ रहे, माँ बाप परेशान हैं, मेरे मालिक उन बच्चियों के नेक सारे रिश्ते अता फरमा। जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं मेरे मालिक उनकी रुकावटों को दूर कर दे। या अल्लाह मकरूज़ के कर्ज अदा हो जाए, बीमारों को शिफा मिल जाए, जो मूजी अमराज में मुब्तला है रब्बे करीम को शिफा अता फरमा। ए मेरे मालिक हम तमाम को भी रब्बे करीम हर किस्म के मूजी अमराज से महफूज कर। या अल्लाह खैर को हमारा मुक़द्दर कर, खैर को हमारा मुक़द्दर कर। या अल्लाह तूने हमें बच्चे दिए हैं, बच्चियाँ दी हैं, रब्बे करीम उनके मुक़द्दरों को अच्छा कर। ए मेरे मालिक उनकी खुशियाँ दिखा। या अल्लाह हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की हिफाजत कर। या अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करने वालों की हिफाजत कर। इस मुल्क को नेक साले और अच्छे हुक्मरान, लीडर, बहादुर हुक्मरान अता फरमा। या रब्बे करीम हमारे पाकिस्तान की हिफाजत कर। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे बच्चे बच्चे की हिफाजत कर। या अल्लाह हर किस्म की तकलीफ कारियों से महफूज कर। हम तमाम के जान हमारे इस्ताबरों की हिफाजत फरमा। दो जहां की खुशियाँ, दो जहां की कामयाबियाँ, शादमानियाँ नसीब फरमा। मरते वक्त कलमा तैयबा नसीब फरमा। कब्र में अल्लाह नूर अता फरमा। या रब्बे करीम हमें सहीउल अक़ीदा मुसलमान रहते हुए ज़िंदगी गुजारना और कब्र से उठना नसीब फरमा। और बिला हिसाब किताब जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे महबूब का पड़ोस अता फरमा। हमारे वालिदैन, हमारे अहबाब, हमारे असातिज़ा, हमारे मुर्शिदान तमाम के हक़ में ये दुआएं कबूल फरमा। जो मांगा वो भी दे, जो न मांग सके तेरे इल्म में हमारे लिए बेहतर अता फरमा। मैं क्यों कहूँ मुझको ये अता हो, ये अता हो, वो दे कि हमेशा मेरे घर भर का भला हो, मिट्टी न हो बर्बाद, उसे मर गिला जब खाक उड़े मेरी, मदीने की हवा हो, ईमान तेरे मौत मदीने की गली में, मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम हज़रात से गुजारिश है लंगर तनावल फरमा के जाए। ठीक ठाक है भाई? हाँ जी, आप सुनाइए। अल्लाह का करम। आज तो सस्ता तो किस काम के लिए चाहिए? अच्छा, मैं अपलोड नहीं करता वीडियो अबे भाई ये अपलोड हो जानी है ना, आप लोग क्या कहते हो? मैं मोबाइल ते आ रहा हूँ, बच्चा फिर आया मैं मोबाइल